کھلال تو یہ کڑوا ہوگا، اس سے کبھی دانت کو کیڑا نہیں لگے گا۔ میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو حزب البحر کا عمل دے دوں اور اس کو کہہ دوں بس تو کھلا پڑھ، اور جب بھی سفر کی 6 7 8 آئے تو اس کا چلا کر لیا کر۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا حزب البحر کا نام سنا؟ کہہ رہے سنا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ میں نے بتایا یہ حزب البحر ہے، اس کو تو پڑھ لیا کر۔ کہنے لگا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا یہی شاخیں جو تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں ہیں، ہر شاخ سونے کی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا ہاں سونے کی بن جائے۔ دوسرے لفظوں میں تیرا رزق وسیع ہوگا، تیرے رزق میں وسعت آئے گی۔ اس کو میں نے اس کے فائدے بتائے، فوائد بتائے، فضائل بتائے، برکات بتائیں، اس کے کمالات بتائیں اور دانستہ بتائیں۔ اگر میں ایسے دے دیتا تو اس کے اندر وہ یقین اور قدردانی نہ ہوتی جو فضائل، فوائد، برکات سن کے ہوتی ہے، کیونکہ انسان نفع کا غلام ہے۔ نفع ہو تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، انسان نفع کا غلام۔ میں نے اس کو فوائد، فضائل بتائے، برکات بتائے اور کہا کہ اس کو پڑھ اور خوب پڑھ، اور جب سفر میں 3 دن اس کا چلا بھی کر لیا کر۔ وہ چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس آئی۔ یہ بات میں آپ کو 1993-94 کی بات ہے، غالباً 93 یا 94 کی بات ہے۔ میرے پاس آیا، غریب دیہاتی تھا، میرے پاس آیا تو اس کی ظاہری حالت بول رہی تھی کہ خوشحالی کے دروازے کھل گئے۔ ظاہری حالت بول رہی تھی۔ اس نے جو واقعہ سنایا بڑا دلچسپ تھا۔ کہنے لگے آپ کے ہاں گیا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، کبھی بھول جاتا تھا، کبھی پڑھ لیتا تھا، اور کہا خواب میں آ کے کہتے تھے تجھے کہا ہے نہ چھوڑ تو پڑھ، کہا پھر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور پھر ایک دفعہ میں نے عزم کیا کہ میں یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا میرا ایک پرانا دوست تھا، وہ ایک دفعہ اچانک میرے پاس آیا، جو گھر میں دال دلیا تھا میں نے اس کے سامنے رکھا، اس نے میرے حالات دیکھے، حالات دیکھ کے کہنے لگے تو بیلوں کا کام کر، نلی ناڑی کے بیل، خوشاب میں ایک جگہ ہے، ایک کا نام نلی ہے، ایک کا نام ناڑی ہے، گاؤں ہے، وہاں کے بیل مشہور ہیں۔ کہہ رہے میں بھی وہاں کا کام کرتا ہوں اور بہت مجھے جو ہے میں نے مال کمایا، پیسہ کمایا، میں بھی کرتا ہوں اور تو اس کا کام کر۔ کہہ رہے مجھے آتا نہیں۔ کہہ رہے یہ چھوڑ، میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا، ان کے آمنے سامنے کرا دوں گا، وہ تو جو ادھار پہ بھی دیں گے، میرا اعتبار ہے، اور تو بیچ دینا، اس میں نفع ملے گا، کاروبار کر۔ کہاں مجھے وہ لے گیا اسی گاؤں میں، مجھ سے کہنے لگا، ان سے کہنے لگا یہ میرا دوست ہے، اس کا لین دین میرے ذمہ ہے، یہ جتنے بھی بیل لے ان بیلوں کو اس کو دے دینا، اور بس یہ بیل جو ہے یہ جتنے بھی لے بیچے۔ کہا کہ میں 2 بیل لے آیا، اور 2 بیل لے کے میں نے ان بیلوں کو چند جگہوں پہ لے گیا، قیمت لگی، ایک بیل بک گیا اور اس میں سے مجھے 1350 بچے۔ کہا کہ میرے لیے 1300 1350
बहुत बड़ी बात थी। कहा मेरे हाथ में जब वो 1350 आए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। कहा मेरी हिम्मत बढ़ गई, दूसरे बैल में से भी मुझे अच्छे पैसे बच गए। मैं असल कीमत लेके मालिकों को दे आया, उनका एतबार बढ़ गया और घर में कुछ राशन पानी खाना दे गया। फिर मैं और बैल ले आया। कहा बैलों के बाद उन्होंने मुझे कहा तो बैल ले जाता है तो यहां हमारे पास भैंसे भी हैं, गाय भी है, इसका कारोबार भी कर, लोग तुझसे लेंगे। कहा मैं वो कारोबार भी करने लगा। कहा अब आलम यह है कि मुझसे लोग आते हैं और कहते हैं इस नस्ल का इतना बड़ा, इस क्वालिटी का हमें बैल चाहिए, या इतने दूध देने वाली हमें भैंस गाय चाहिए। 3 वक्त हमेशा भैंस का दूध दोया जाता है, फिर वो दूध मुकर्रर होता है। 3 वक्त दोया जाता है, हमेशा उसूल है। तो अब कहा कि मैं वही काम करता हूं और खुशहाली है और बहुत ज्यादा और रिस्क वाफिर है। और कहा कि आप इस दुआ से मुझे इश्क हो गया है, इस दुआ से मुझे मोहब्बत हो गई है। और कहा कि हम खानदानी गुर्बत में थे, खानदानी फक्र में थे और खानदानी तौर पे गुर्बत और तंगदस्ती थी। कहा कि अब खानदानी गुर्बत का ऐसा जादू टूटा है। और फिर खुद ही कहने लगा कि मेरा दिल कहता है आज के बाद मेरा खानदान कभी गुर्बत नहीं देखेगा। खुद ही कहने लगा मेरा दिल कहता है कि आज के बाद मेरा खानदान कभी गुर्बत नहीं देखेगा, यानी कभी तंगदस्ती, मुफलसी, फक्र नहीं देखेगा। आज के बाद मेरा खानदान कभी गुर्बत, फक्र, मुफलसी और तंगदस्ती नहीं देखेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत राहत हुई। उसका काम बन गया और उसके मसाइल हल हो गए। अब एक और वाकया सुनिए। मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। इसी कोरोना में 2020 में वो भी फौत हुए और उनका जवान बेटा भी फौत हो गया। जवान बेटे ने एक दफा मेरे साथ हज भी किया था। अल्लाह, कुदरत का निशान। एक दफा 1986 में 86 उनके साथ मेरा सफर 86। तो जो 86 में मेरा सफर उनके साथ हुआ, उस सफर में वो अपना एक विर्द बैठ के पढ़ते थे। उनके पास था पंचसूरा नहीं होता। उस पंचसूरे में दुआएं और बहुत सारी थी, लेकिन वो बैठ के हिज़्बुल बहर पढ़ते थे। मुझसे फरमाने लगे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहावलपुर वाले, उनके वालिद से मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद फारूक अंसारी जो हजरत कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में से, कहने लगे मुझे उन्होंने इजाजत दी थी और मैं उनकी इजाजत से पढ़ता हूं और इसके जो बरकत और फायदे वो उन्होंने मुझे बताए डॉक्टर साहब ने, अल्लाह अकबर। मैंने उन्हें 1986 में इसको अपने मामूलात में देखा कि उनके मामूलात में था। फरमाते थे कभी 7 बार, कभी 9 बार, और कहा अब मेरी जुबान में इतनी अजबर है कि 1 मिनट से भी कम लगता है मैं पढ़ लेता हूं, 1 मिनट से। और कहा कभी 20-30 बार भी पढ़ लेता हूं। और कहा कभी मैं 7 से कम नहीं पढ़ता, 7 बार से कम नहीं पढ़ता।
खुद अपना वाकया सुनाया, कहा मेरा सीनियरिटी का मसला था, यानी मुझे तरक्की करनी थी। जो मेरा मद्दे मुकाबिल था उसका उसका हक भी नहीं बनता था, पर उसकी सिफारिश बहुत ताकतवर थी। जो बड़े थे सारे उसी के साथ थे और उसकी सिफारिशें बहुत ताकतवर थी। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे बनना चाहिए था, बायोकेमिस्ट्री का। बनने का इरादा उसी का था और सब कहते थे वही बनेगा, क्योंकि उसकी सिफारिश बहुत ताकतवर एक नहीं, हत्ता कि जिन्होंने ये ओहदा और शोबा देना था वो भी सारे उसी के साथ थे, उसी के साथ। तो कहने लगे कि मैं जहन में परेशान था। कहा मुझे अपने शेख जिन्होंने मुझे इजाजत दी थी, कहा मैं उनकी इजाजत से मैंने पढ़ना शुरू किया। यानी पढ़ता था, अब मैंने इस मकसद के लिए पढ़ना शुरू किया। कहा मैं पढ़ना शुरू किया और मैंने इसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। ज्यादा पढ़ते पढ़ते कहा एक दफा बाहर बहुत रात देर में मेरा दरवाजा किसी ने खटखटाया और बाहर आवाज आ रही थी कि एक बंदा नहीं, कुछ चंद अफराद हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं परेशान हुआ कि इतनी देर रात में किसने दरवाजा खटखटाया। तो बाहर से मेरी शनासा आवाजें आई, जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे और शोबों के, वो आवाजें आई। तो कहा कि मैंने दरवाजा खोला तो बड़ी इत्तेफाक से मिले और कहा मुबारक हो, आपकी ये लेटर आया है और बाई डॉक नहीं आया, एक खास खसूसी गाड़ी में लाया गया और कहा ये लेटर है। सुबह आपने अपनी कुर्सी पे नहीं बैठना, आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस शोबे के बहैसियते सरबराह बैठना है और हमें हुक्म है जाके ये खत, ये लेटर उसे पहुंचाओ, हम आपके पास पहुंचाने आए हैं। कहा मैं खत देखूं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो दोस्त, कहा उसकी सारी सिफारिशें नाकाम हो गई, वहां एक बंदा बैठा था वो अड़ गया। उसने कहा हक किसका है, इसका नहीं है। उसने कहा सिफारिशें हैं। उसने कहा मैं अपनी नौकरी दौ पे लगाता हूं, हैं तो हैं, हक वाले को हक दिला के रहूंगा। कहा उसकी नौकरी उसने अपनी दौ पे लगा दी, देखें क्या होता है। आपका उसने लेटर निकाल दिया, आप सुबह जाएं। कहा कि मैंने उनसे कहा कि बैठे खाना पीना, कहा नहीं हम आपको देने आए हैं। कहा मेरे आंसू निकल गए और कुछ आंसू उस कागज पे गिरे। तो मैं खत सुबह मैं लाया और सुबह गया तो मेरी कुर्सी इंतजार कर रही थी। कहा मैं जब कुर्सी पे बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने हिजबुल बहार के पहले जो अस्माए हुस्न है वह लिखे हुए हैं और चमक रहे हैं, और हिजबुल बहार का सारा लफ्ज हर्फ बोल बोल के कह रहा है हमसे दोस्ती और जवाल, हमसे दोस्ती और जवाल ना। जो हमसे दोस्ती करता है उरूज उसी के साथ होता है। जो हमसे दोस्ती करता है उरूज उसी के साथ होता है। उरूज उसी के साथ होता है। ये मुझे डॉक्टर साहब ने खुद अपना वाकया सुनाया। एक और भी सुन ले। जिंदगी गुजरी ही सारी इसी काम में सारी जिंदगी गुजरी 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 और गुजर गई। चलो
मेरी इन बातों से नफा तो किसी को होगा? नहीं होगा? होगा ना इंशाअल्लाह। इंसानियत को, उम्मत को नफा होगा अगर मेरा जज्बा सच्चा हुआ। अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे करता इंशाअल्लाह। मेरे एक उस्ताद थे अब्दुल जलील साहब, प्रोफेसर अब्दुल जलील साहब उनका नाम था। वॉलीबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और अपने दौर के बहुत नामवर आदमी थे, दराज कद थे, हाफिज भी थे और हर साल बुढ़ापे में मुसल्ला भी सुनाते थे। बुढ़ापे में, यानी बुढ़ापे से मुराद यूं कहूं कि जिस साल में वो रिटायर्ड हुए, ज़ाहिर 60 साल, तो उन्होंने मुसल्ला सुनाया। मैंने उनका कुरान भी सुना था, बहुत अच्छा पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उस्ताद और मुर्शिद की खिदमत किए बगैर काम नहीं बनेगा। तो मैं उनके घर में जाके घड़े भरता था, झाड़ू देता था, सफाइयां करता था, उनकी खिदमत की कोशिश करता था, जाता था। कॉलेज टाइम के बाद, कॉलेज के वक्त के बाद दुआएं देते थे, खुश होते थे। एक दफा मैं गया, उनके पहले पीरियड होते थे, सीनियर थे, वो पढ़ा के फिर चले जाते थे। उनके पीरियड पहले पहले होते थे हर क्लास के, पढ़ा के चले जाते। मैं गया, परेशान बैठे। मैं कहा सर आप परेशान हैं, खैरियत तो है? कहने लगा कि बेटे, बड़े बेटे का रिश्ता किया था और फलां करीबी अजीज के घर, तो उन्होंने रिश्ते का इनकार कर दिया और मैं अपनों से दूर नहीं होना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे करीब रहें। रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। उन्हें कोई ज्यादा दौलतमंद रिश्ता मिल गया, मैं दौलतमंद नहीं हूं, तो रिश्ता तोड़ दिया। मुझसे कहने लगे तू तवीज धागे फूका फाकी करता है, कोई बता तो। ऐसे लफ्ज का, तवीज धागे फूका फाकी करता है, तू बता तेरा शौक है। मैंने कहा सर आप ना हिज़्बुल बहर पढ़े, आती है आपको? कहा आती नहीं, मेरे वालिद पढ़ते थे, मेरे चाचा पढ़ते थे, फलां फलां पढ़ते थे, मेरे घर है, देख के पढ़ लूंगा। कितनी पढ़नी है? मैंने कहा जितनी में आपका काम हो जाए, जितनी में आपका काम हो जाए। अरे ठीक है। कहने लगा रिश्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह, मुझे यकीन था। कैसे? खुदा के आपसे मिन्नत करेंगे, आपसे कहेंगे, रिश्ता जोड़ेंगे। हाँ कहा, बस मैं यही चाहता हूं अपनों से ना छूटे, अपनों से ना टूटूं और ये सिला रहमी का सिलसिला जारी रहे, नाता ना टूटे। कहने लगे कि मैंने उन्हें अर्ज कर दिया, खैर मैं जो खिदमत टूटी फूटी थी करके चला आया। दूसरे दिन गया खिदमत करने के लिए, तो फरमान लगे मैं पढ़ रहा हूं और मुझे याद भी हो गई है, मैं हाफिज हूं और घर में इसके जिंदगी भर तस्करे सुने थे बड़ों से, और मुझे भी यकीन है कि इसके जरिए से काम होगा, मुझे भी यकीन। बस ये अच्छा चंद दिन हुए, तस्करा भूल गए, बात ही भूल गए, खिदमत की गया। बाज़-औक़ात कोई दिन मेरी खिदमत का चूक भी जाता था, मुझे जल्दी वापस आना होता था, वालिदैन की खिदमत का कोई सिलसिला होता था। तो खैर एक दिन मुझे कॉलेज में ही याद है, मुझे कुर्सियां बाहर पड़ी थी, धूप में, सर्दियां थी, तो मुझसे दूर से आवाज दी तारिक। तो मैं गया और
کھڑے ہو گئے اور میرا ماتھا چوما، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نمناکی آنسو ہیں، گرے نہیں۔ کہنے لگے بیٹا میرا کام ہو گیا۔ کہنے لگے وہ ایسے بےتاب ہو کے آئے، ندامت اور شرمندگی بھی تھی، اور کہنے لگے بس ہمارے فلاں بندے نے ہمیں آپ کے بارے میں بہکا دیا تھا، اور بس ہمارے اندر ندامت ہے، اور ہم جو ہے بس آپ سے ہی رشتہ جوڑیں گے، آپ سے ہی ناتا جوڑیں گے، اور آپ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ شادی ہو گئی۔ حزب البحر۔ ایک اور واقعہ بھی سن، وہ بھی میرا بیتا واقعہ، اس کی بھی میں نے چشم دید، اس کو میں نے دیکھا۔ وہ ایک خاتون آتی تھی بیوہ، بڑے بڑی عمر کے بچے تھے، بیچاری بیماریوں دکھوں کے، شوگر اس کو، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، سر کا درد، بیماریوں کا مرکب اور مجموعہ تھی۔ اولاد کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، 2 کی ہوئی تھی، 1 کی اولاد نہیں تھی، 1 گھر بیٹھی تھی، بیٹے بڑے ہو گئے تھے۔ تو وہ میرے پاس دوائی لینے خاتون آتی تھی، تو میں جہاں روپیہ ہوتا تھا وہاں چونی لے لیتا تھا، جہاں چونی ہوتی تھی وہاں آنا لے لیتا تھا، اور پیسے جان بوجھ کے لیتا تھا، بہت تھوڑے، مفت کی دوائی پھر پھینکی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے بیٹیوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، آج میں بیماریوں میں ہوں، مر جاؤں ان کو کون پوچھے گا، رول جائیں گی۔ روتی تھی۔ ایک دفعہ آئی، اچھا میں نے کہا میں دعا کروں گا۔ دوسری دفعہ ایک دفعہ میرے پاس آئی، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے کہا ایک دعا ہے ذرا بڑی سی۔ کہنے لگا میں قرآن پڑھی ہی ہوں، میں روز منزل پڑھتی ہوں، منزل سے مراد قرآن پڑھتی ہوں، تو میں پڑھ لوں گی۔ میں نے چھپی ہوئی تھی، فوٹو کاپی میں نے کرا کے اس کو دے دی۔ میں نے کہا یہ دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، بیٹیوں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، اور سارے اس دعا کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے۔ سے یقین تھا، ملتا یقین والے کو ہے۔ کس کو ملتا؟ بولو، یقین والے کو ملتا، اور بے یقین قریب رہ کے دور، اور یقین والا دور رہ کے قریب۔ حضرت خواجہ اویس کرنی دور تھے لیکن قریب تھے، ابو جہل قریب تھا لیکن دور تھا، صرف یقین کی دنیا نہیں تھی، وہ بے یقین شک اور وساوس کی دنیا میں، اور خواجہ اویس کرنی یقین اور حق اور یقین کی دنیا میں ایسے آگے نکلے، ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ تو یقین تھا، تو یہ خیر یقین کی دنیا کے بندے تھے، اور یقین کے ساتھ اس خاتون نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 1-2 دفعہ میرے پاس آئیں دوائی کے لیے یا ویسے، تو کہا میں پڑھ رہی ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اور میری اولاد میں میری بس ایک بیٹی میرا ساتھ دیا، باقی تو کوئی نہیں پڑھتا، کھپتی تھی بیٹھ کے بیچاری، روتی تھی کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر بچوں کو لاتی تھی کہ آپ ہی نے سمجھا دیں، پڑھتی رہی۔ اور ایک دفعہ آ کے کہنے لگی کہ مجھے آدھی یاد ہو گئی ہے، میں پڑھ رہی ہوں، اب حافظہ کمزور ہے، بڑھاپا ہے، تو میں بس پڑھ رہی ہوں اور انشاءاللہ پڑھوں گی۔ اور کہا کہ اب میں دن رات پڑھتی، سبق پڑھتی۔
یہ کچھ عرصہ سلسلہ رہا. ایک دفعہ اس کا بیٹا آیا، چھوٹا سا تھا. میں نے اس دن دیکھا اس کے بال سفید ہو گئے. میں نے کہا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری اماں کا نام یہ تھا، تیری فلاں بہن کا، تیرے فلاں بھائی کا نام یہ تھا. اسے کہنے لگے آپ نے یاد رکھا، میں چھوٹا سا تھا آپ سے دوائی لے جاتا تھا. ایک وقت بیٹا آیا کہنے لگا اماں مر گئے. اماں بس 2 دن 3 دن بخار بیمار ہوئے، اماں فوت ہو گئے. لیکن جانیے اس کی ماں کا موت کا سنتے ہی نا بے ساختہ میرے اندر ایک آواز آئی، مر تو گئی ہے پر فیصلے کروا گئی. ایک اندر ایسے نا کوئی غیبی جیسے آواز آتی ہے دل میں ایسے کہ مر تو گئی ہے پر اماں فیصلے کروا گئی. بیوہ تھی، غربت تھی، شوہر بھی کوئی مزدور تھا، جوانی میں مر گیا، جوانی کے بڑھاپے میں جوان اولاد ہو گئی، اماں مر گئی. کہہ کے مجھے چلا گیا. میں نے کہا اماں کو جو میں نے وہ وظیفہ دیا، کہہ رہے اماں بہت پڑھتی تھی، بس وہ بخار کے 2-3 دن اماں نہیں پڑھ سکی، اماں بہت پڑھتی تھی. میں نے کہا اللہ والیا تیری اماں فیصلے کروا گئی فیصلے، کیونکہ میں نے اس اماں کا جو درد اور یقین دیکھا تھا نا. کیا دیکھا تھا؟ درد اور یقین دیکھا تھا. میں نے، میرا من کہتا ہے، میرا وجدان اور سچا جذبہ دل کہتا ہے کہ اماں فیصلے کروا گئی. اور ایسے ہی ہو. اس کا گھر کا آنا جانا ختم ہو گیا. اماں تھی دوائی لینے آتی تھی، کبھی دم کرانے آتی تھی، اماں گئی، آنا جانا ختم ہو گیا. کوئی 2-2.5 سال کے بعد وہ آیا، اس کی 2 بہنیں آئیں، ان کے خاندان آئے اور مٹھائی کا ڈبہ تھا ان کے ہاتھ میں. کہنے لگے آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں، آپ کی دعاؤں سے ہمارے کام بن گئے ہیں. ہوا یہ اماں کے مرنے کے بعد سارے رشتہ دار گھر آ کے بیٹھ گئے. وہ جو پوچھتے ہی نہیں تھے اور جنہوں نے ہمارے باپ کا کچھ حصہ تھا گھر کا کچھ تھوڑا سا وہ بھی کھا گئے تھے، ہمیں آج تک نہیں پوچھا. پتہ نہیں ان کے دل کو کیا ہو گیا. دل کس کے قبضے میں؟ اور حزب البار اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں ان کے دل کو کیا ہو گیا. سارے آ کے بیٹھ گئے اماں کی تدفین کے بعد اور ایک دوسرے سے کہنے لگے بتاؤ ان بچوں کا کون وارث ہے. کہا ایک کہنے لگا یہ میری بہو ہے، ایک کہنے لگا یہ میرا داماد ہے، ایک کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے، ایک کہنے لگا کہ ان کو گھر کا حصہ میں نے یوں دیا، ایک کہنے لگا وہ زمین کا حصہ یوں دیا، ایک کہنے لگا یوں. کہا ان میں سے ہمارا جو خاندان کا بڑا تھا وہ کہنے لگا دیکھ لو بعد میں مکر جاؤ گے. اگر نہیں مکریں گے ہم کریں گے ابھی. تو اس نے کہا اگر کرو گے تو ابھی کرو. تو اس نے کہا ابھی تو دفن کر کے آئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، مرد کا سوگ 3 دن کا، عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن کی. سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، عدت بیٹھنے والی تو خود چلی گئی. جس نے عدت بیٹھنا تھا وہ تو خود چلی گئی. تو سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. تو 3 دن کے بعد کر دو. انہیں کہا ہو گئے. کہا 3 دن کے بعد سب بچوں کی شادی ہو. روتی ہوئی ماں کے گھر سے گئیں اور گھر میں سب کی شادی ہو گئی. کہا ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا وہ رہ گیا. سب کی شادی ہو گئی، خوشحال ہو گئے، رزق وسیع ہو گیا. کہنے لگے آپ کے پاس دوائی لینے آتے ہی اس لیے تھے، آپ کبھی لیتے تھے، کبھی تھوڑے سے لے لیتے تھے، کبھی ادھار رکھوا لیتے تھے. ہمارے پاس کبھی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کبھی جو ہے روٹی کے پیسے.
اب گھر خوشحال ہو گیا ہے اور گھر میں تونگری آ گئی ہے اور 2-2.5 سال کے بعد نقشے بدل گئے ہیں اور زندگی بدل گئی ہے۔ اماں فیصلے کروا کے گئی تھی۔ جس وقت آ کے کہا نا کہ اماں مر گئی ہے، اسی وقت میرے اندر سے نکلا تھا کہ اماں فیصلے کروا گئی، اماں فیصلے کروا گئی، کیونکہ اس نے تڑپ کے پڑھا تھا، تڑپ کے، بلک کے، اور اس نے وجدان سے پڑھا تھا، درد سے پڑھا تھا، درد کی کیفیتوں سے پڑھا تھا۔ درد اوپر پہنچتا ہے، یقین دروازے کھٹکھٹاتا ہے، اور سچا جذبہ اللہ کے خزانوں سے دلواتا ہے، دلواتا ہے۔ سچا جذبہ اللہ کے خزانوں سے دلواتا ہے، اور سچا جذبہ اللہ کے خزانوں سے فیصلے کرواتا ہے۔ رحمت، راحت، برکت اور عافیت، عافیت، عافیت کے فیصلے کرواتا ہے، فیصلے کرواتا ہے۔ اماں نے فیصلے کروا لی۔ مجھے یاد ہے ایک بیٹی کا نام تھا سعیدہ، سعیدہ، وہ پھر سعیدہ نہیں کہتے، سعیدہ اس کا نام ہے، سعیدہ عین کھا جاتی تھی۔ ایک بیٹے کا نام سعید تھا، شہید اس کا نام ہے، وہ عین اس کو آتا ہی نہیں تھا، پر اماں نے جس جذبے سے پڑھا، کیوں؟ بیوگی کی زندگی گزاری اور فقر کی اور مفلسی کی اور غربت کی اور دھکوں کی اور لوگوں کے تانوں کی اور رشتہ داروں قریبوں نے حق چھین لی۔ اماں نے وہ زندگی جو گزاری، اماں فیصلے کروا، قبر میں جا اور نسلوں کی راحت کا نظام بنا اور اللہ کے حضور چلی گئی۔ ایک واقعہ اور بھی سن لیں، تھک تو نہیں گئے؟ عجب دنیا ہے، چھپے ہوئے خزانے ہیں، اور چھپے ہوئے خزانوں کے اندر خزانے۔ اصل میں عمومی یہ بات ہوتی ہی نہیں، نہ اس کے تذکرے، نہ میڈیا میں اس کے تذکرے، نہ کتابوں میں اس کے تذکرے، نہ پہلے دن اس کے تذکرے، نہ ممبر پہ اس کے تذکرے، نہ محفل میں اس کے تذکرے۔ تذکرے ہی نہیں ہوتے، تذکرے ہی نہیں ہوتے۔ وہ تو جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہی وجود میں آتی ہے، جس چیز کے تذکرے ہوتے ہیں وہ چیز وجود میں آتی ہے، جس کے تذکرے نہیں ہوتے، تذکرے ہی نہیں ہوتے، تو تذکروں سے چیز وجود میں آتی۔ میرے ساتھ نا ایک میرا کلاس فیلو تھا، راحت علی اس کا نام تھا، شیخ راحت علی اس کا نام تھا، پڑوس میں رہتا تھا، گلی کے کنارے پہ ان کا گھر ہوتا تھا۔ یعنی ان کے پاس دولت اور مال کا اندازہ یہ دیکھیں، مال اور دولت کا اندازہ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ ان کے تہ خانوں سے چین کپی کرینوں کے ساتھ یہ سونار کی تجوریاں اور یہ پیٹیاں نہیں ہوتی بہت بھاری، یہ نکل رہی تھی۔ تو ایک پیٹی سونار کی تجوری کا دروازہ کھلا، ایک کنگن نکلا اس میں سے، اور یوں گھومتا گھومتا وہاں گیا۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا تو میں نے وہ کنگن اٹھا کے دیا، تو انہوں نے بڑی
रगबती के साथ लिया, यानी सोना इतना था और इतना था और इतना था और बहुत था। अच्छा, हम कुछ 7वीं 8वीं में उसके बाद ऐसे जुदा हुए कई साल तक। कभी कभार ऐसे सलाम हो जाता था दूर परे से, राब्ता ही खत्म हो गया, ताल्लुक ही खत्म हो गया। एक दफा मुझे मिला और कहने लगा एक बात करनी है आपसे। क्या हुआ? कहा हालात ने और हालात की सख्तियों ने बहुत घेर लिया, हालात ने और हालात की तंगियों ने बहुत घेर लिया, बहुत ज्यादा। और हालात तो बहुत तंग हो गए हैं, परेशानी है, क्या करूं? पता नहीं, मेरे दिल में अचानक आई एक वजीफा, दूसरा सोचा, एकदम आया। मैंने कहा एक दुआ है हिज़्बुल बहर, 2-3 सफ़ों की है, मैं तो नहीं पढ़ सकूंगा। मैं कि वो तो पढ़े बगैर गुजारा नहीं होगा, काम तेरा हो जाए। कहने लगा मेरे फला एक बूढ़ी खातून है बड़ी उम्र की, अगर मैं वो दे दूं, वो मेरी तरफ से पढ़ ले तो मैं कि फिर भी काम हो जाए। उससे मैंने कॉपी करा के दे दी। मैंने कहा उनसे समझाना कि इसको बहुत पढ़ना और इसको बहुत पढ़ना। फिर वो चला गया। जब चला गया कुछ अर्सा ना मिला, वैसे भी कभी कभार कोई मिलना मिलाना होता था। एक दफा मिला तो मैंने खुद पूछा, मैं क्या हाल है? हालात कहा नहीं, अभी वैसे हैं। मैंने कहा उस बीबी से जाके कहे तेरे पढ़ने में कमी है, तेरे मांगने में कमी है, तेरे जज्बे में कमी है, करीम की अता और देने में कमी नहीं। उसे जाके कहे। उसने जाके कहा। फिर मुझे मिला एक दफा, तो मैंने पूछा तो उसने कोई जवाब ना दिया, यानी दिया कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक साहब ने जो उसके करीब रहता था घर के, मैंने उससे पूछा ऐसे ऐसे फलां बंदा मेरे पास आया था, क्या ख्याल है? उसने कहा जी उसके घर के बाहर जो छिलके होते हैं, उसका जो लिबास है, उसके पास जो सवारी है, उसके तो नक्शे बदलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो कहता है कुछ नहीं है। कहा रोटी शक्कर नाल दुनिया मक्कर नाल, रोटी शक्कर नाल दुनिया मक्कर नाल। ऐसे मक्कर करता है। वो कहता है कि शायद आप उससे वो दुआ वापस ना ले लें, उसके तो नक्शे बदल गए हैं। अच्छा आपने दी है? मैंने कहा वो नहीं पढ़ रहा। कहता है मैं किसी और से कहूंगा वो पढ़ेगा। कह मैं जानता हूं, और वो वाकई बीबी पढ़ने पढ़ाने वाली है, बहुत अल्लाह वाली है, और वाकई उसके नक्शे बदल गए। हालांकि उसने खुद नहीं पढ़ा, उसकी तरफ से किसी ने पढ़ा, और उसकी तरफ से इतना पढ़ा कि इतना पढ़ा, उसके नक्शे बदल गए, उसके रिस्क में वुसअत हो गई, उसकी जरूरतें गैप से पूरी हो गई, उसके मसाइल हल हो गए। कहता है कुछ कर्जा भी था वो भी खत्म, और खुशहाली के दरवाजे खुल गए, और वुसअत के दरवाजे खुल गए। दरअसल हिज़्बुल बहर अकल नहीं मांगती, इश्क मांगती है। बस ये बात याद रखें, अकल नहीं मांगती, ये मांगती है इश्क। दो चीजें इश्क मांगती हैं, एक मुर्शिद से ताल्लुक इश्क मांगता है, उसमें अकलें फिर चली जाती हैं। जो अकलों से चलते हैं वो मुर्शिद की दोस्ती को नहीं पा सकते। जो अकलों से परखते हैं, जो अकलों से सोचते हैं, जो अकलों से तोलते हैं, फिर वो दुनिया की सुनी सुनाई बातों को दिल पे लेके यकीन की दुनिया खो बैठते हैं।
वो दुनिया की सुनी सुनाई बातों को यकीन पे लेके और अकल से लेके वो बस सब कुछ खो बैठते हैं। और जो इश्क होता है वो सुनी सुनाई बातें जितनी भी हो जाए उसको असर नहीं करती, बल्कि उसका इश्क बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। जिस तरह फकीरी दुर्वेशी और किसी फकीर से बैत इश्क मांगे, इसी तरह हिजबुल बाहर भी इश्क मांगे, यकीन मांगे, यकीन मांगे, जज्बा मांगे, विजदान मांगे, बेखुदी, कैफ, मस्ती, ये मांगे। फिर मिलता है, फिर पाता है और फिर तकदीरें बदल जाती हैं। कौन कहता है दुआओं से तकदीरें नहीं बदलती? आओ मैं बताऊं, हिजबुल बाहर से तकदीरें बदलती हैं, हिजबुल बाहर से फैसले बदलते हैं, हिजबुल बाहर से दुनिया बदलती है, हिजबुल बाहर से कायनात का निजाम बदलता है। कौन कहता है तकदीरें दुआओं से नहीं बदलती? क्यों नहीं बदलती? हमने दुआएं मांगना नहीं आया, दुआओं से लेना नहीं आया, दुआओं के खजानों से हमें मांगना ही नहीं आया। फिर हमारा भी कसूर नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तस्करे ही नहीं। जब तस्करे ही ना हो तो फिर बंदा क्या करे? बच्चे को जो आज मैं फोन किया तो उसमें दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान लगा था। उस बंदे ने कॉल ना उठाई तो कहने लगा कि आपकी ये कॉल नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद फिर कॉल करें। उसने थोड़ी देर नहीं कहा, टोन में एक और लफ्ज कहा, चंद सेकंड के बाद फिर कॉल करें। मुझे झटका लगा, पहले होती थी टोन में कि आप थोड़ी देर के बाद, उन्होंने कहा चंद सेकंड के बाद फिर कॉल करें। इसका मतलब है कॉल कर, फिर कॉल मिलेगी, करता रहे, कॉल करनी नहीं छोड़नी। कॉल की तो कहा आर्जी तौर पे ये नंबर बंद है, तेरा नंबर बंद है। अल्लाह का आर्जी भी बंद नहीं, पक्का भी बंद है। अल्लाह का आर्जी भी बंद नहीं, पक्का। फिर एक और बात मैंने आज सुनी, एक जगह फोन कर रहा था, इस टोन को कॉपी करने के लिए इतने पैसे, टैक्स इतना। मैंने कहा नहीं, अल्लाह कहते फ्री कहानी चला, मुझसे बातें कर, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं, बल्कि दूंगा, खुद दूंगा। तो अल्लाह की हर कॉल रिसीव का एक, अल्लाह की कोई मिस कॉल नहीं, अल्लाह का नंबर ब्लॉक नहीं, बंद नहीं है, बंद। अच्छा, अल्लाह का नेटवर्क बेहतरीन, हर जगह लाजवाब, पूरे सिग्नल आते हैं, नेटवर्क पूरा, बात साफ। हेलो, आवाज कट रही है, जरा फिर बोलिए, बिल्कुल नहीं। आवाज टूट गई, समझ नहीं आ रही, जरा कान के करीब करना, हरगिज नहीं। उसकी बातें 100% पहुंचे, बेहतरीन, सुनना लाजवाब। फिर कॉल में जितना लंबा पैकेज लगाता जा, वो सुनता जाए, ना उकताए ना घबराए। और सुनाओ, अल्लाह कहे और सुना, सुना ठीक है, और सुनाओ, अल्लाह कहते हैं और सुना ठीक है, सुना मैं सुनू, अदऊनी अस्तजिब लकुम, मांग देता हूं और सुना। अच्छा, अल्लाह की कॉल फिर कटे ना, पैकेज टूटे ना, पैसे भरे तो पैकेज, रेस्ट टू रेंट, रेस्ट करना है तो रेंट देना पड़ेगा, रेस्ट टू रेंट, पैसे हैं रेस्ट, वरना चेकआउट निकल सारे। उसकी सारा निजाम अजब है। आ, बैठ, पढ़, कर, पर उसमें इश्क भी हो, उसमें जज्बा भी हो, उसमें विजदान भी हो और उसमें यकीन भी। पूछा, आप इतने बाकमाल हैं, आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी? कहा एक किताब। कहा कौन सी? कहा किताब मुर्शिद।
بس میں نے ایک کتاب پڑھی، پھر دنیا کی ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں، مجھے کتاب مرشد سے نہ ہٹا سکے۔ ہوائیں چلیں، آندھیاں چلیں، مجھے کتاب مرشد سے نہ ہٹا سکی۔ میں کتاب مرشد کو پڑھتا رہا، اور میں مرشد کی کتاب میں ایسا کہ بے یقینی، شک، وساوس میرے قریب ہی نہ آئے۔ کتاب مرشد تو یقین کی دنیا سے حزب البحر کی دنیا میں آ جائیں، دنیا آخرت کے خزانے سور جائیں گے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، پوری دنیا کو اجازت ہے، چٹ آئی ہے کہ پوری دنیا نے آپ کی باتیں سنی ہیں، حزب البحر پڑھنے کی اجازت ہے۔ بیوہ کی طرح فیصلے کرا جا، اماں مر گئی ایسے اس نے مجھے کہا نا، اندر سے آواز آئی، اماں فیصلے کرا گئے، اماں فیصلے کرا، اور جو فیصلے اماں نے کرائے، اور وہ کرائے کہ نسلیں اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھونکاں تھسن آباد ول، دریا نہ واندے سدا ہک منی، دریا بھی ایک وقت آتا ہے اپنے رخ بدل دیتا ہے، دریاؤں کے رخ بھی بدل جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی زندگی ہے، سائے بھی ڈھلتے رہتے ہیں، یہ ڈھلتے بڑھتے سائے، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے، دولت دنیا روپ جوانی، چار چیزیں، دولت دنیا روپ جوانی، ڈھلتے بڑھتے سائے، دنیا ہے دو چار دنوں کی، یہ دنیا ہے دو چار دنوں کی، انت کوئی نہ پائے۔ یقین کے ساتھ کوئی کہانی چلا دیں یقین والی، کیا خیال ہے؟ حزب البحر تو یقین مانے اور عشق مانگے، اور فقیر کی دنیا عشق مانگے یقین مانگے۔ ساری عمر مرشد کو تولتا رہا، کبھی تھرمامیٹر سے، کبھی آزما کے، کبھی کس طرح کبھی کس طرح، کسی نے تعریف کر دی، کہا سبحان اللہ، کسی نے شک وساوس بدگمانیاں ڈال دی، کہا توبہ استغفر اللہ، سارا دن سبحان اللہ اور توبہ استغفار میں ہی ساری زندگی رہا۔ عشق چاہتا ہے، عشق پھر کوئی چیز ہوتی ہے، کیا خیال؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ عملیات، وظائف، تعویذات کی دنیا میں چل رہے ہیں، وہ اپنے مشاہدات، تجربات، تعویذات، کوئی ورد، اپنا کوئی عمل، کوئی نقش، کوئی تعویذ تفصیل سے فائدوں کے ساتھ لکھیں اور مسلسل خط پہنچائیں۔ میں تو ٹیم بنا رہا ہوں اور بنائی ہے جو انسانیت کی خدمت کرے۔ میں چاہتا ہوں آگے بڑھیں اور اس کو پہنچائیں لکھ کے، ڈاک کے ذریعے۔ میسجوں سے یہ کام نہیں چلتا، وائس میسج سے نہیں چلتا، یہ صرف لکھنے سے ہوتا ہے، اور صاف صاف لکھنے سے ہوتا ہے۔ چلیں آگے بڑھیں، لوگوں کو نفع پہنچائیں، آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے چندے بھی جاری رکھو، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت بھی ملتی رہے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 میں نے بتائی ہے، 11 دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام یا ہر نماز کے بعد، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت، یا حفیظ و یا سلام، حامیم لا ینصرو، یہ ساری چیزیں۔ ایک چیز اور کر لیا کریں، ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنے کا آج فیصلہ کریں۔ اور جو وظیفے کرتے ہیں، صرف ہر نماز کے بعد صرف ایک دفعہ سورۃ، کون سی؟ صرف ایک دفعہ، میرا اور میری نسلوں کی نیت کر کے پڑھیں، پھر دیکھیں لوٹ کے طاقت آپ کی طرف آتی کیسے۔ میرا اور میری نسلوں کی نیت کر کے صرف ایک بار کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر۔ ربیع الاول میں بڑے انوکھے پیکج، لنگر بھی انوکھے حیرت انگیز پیکج ہیں، مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، حیران ہو جائیں گے۔ پانی والا تعویذ آپ خود بھی ماشاءاللہ ڈال رہے ہوں گے، تسبیح خانے سے لے لیں،
اس کو پانی میں ڈالیں ادب سے قدر سے بہتے پانی میں، تو لینے کے لیے ٹیلی نار کے نمبر پہ اپنا نام لکھوا دیں۔ اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے، کشف المحجوب ہے، وہ 12 ربیع الاول کی صبح فجر کے بعد ہوگا۔ اسم اعظم کا دم 12 ربیع الاول صبح فجر کے بعد، ڈبہ پہلے لے لیا کرے دم کا، اسے بہت باکمال چیزیں ہوتی ہیں۔ اور مشکلات اور مصائب سے بچنے کے لیے سفر کے مہینے میں سورۃ قریش کو پڑھیں، نہ چھوڑیں سورۃ قریش۔ یہ سفر کا مہینہ سونا بنانے کا مہینہ ہے، نہ چھوڑیں۔ اور اس کا جو اختتامی دعا ہوگی وہ 12 ربیع الاول کو ہوگی۔ اپنے ہاتھوں سے لنگر لائیں، ہدیہ ضروری ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے بانٹیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں۔ ابھی مجمع جب نکلتا ہے تو ہمارے وارڈن بہت توجہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب یہاں رہتے ہیں۔ اور سویا و نصیب اگر جگانا ہے تسبیح خانے میں، ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ ہوتا ہے، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک، بہت نفع ہوتا ہے 3 دن یہاں۔ بوڑھے ہیں یا جوان، دنیا آخرت کی خیریں پانے کے لیے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی یہاں تسبیح خانے میں عبادت اور خدمت کی نیت سے وقف کریں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک کا نظام۔ اور اگر کبھی شک ہو تو ابکری کی ویب سائٹ پر جادوئی لائبریری وزٹ کریں، انگریزوں کی بے شمار کتابیں ہم نے جمع کی ہیں جن پہ جادو، جنات، نظر بد ہوا، پھر ان کا ساتھ کیا ہوا، ہم نے ان کی کتابیں جمع کی ہیں انگریزوں کی، کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا انہوں نے لکھا۔ ہمارے بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جادو جنات انگریزوں کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے نظر بد۔ ہم نے ان کی بہت زیادہ کتابیں جمع کی ہیں، آپ کے پاس بھی لنک ہو تو ضرور بتائیں۔ جوتے اپنے استعمال کریں، ورنہ بعض اوقات جوتے پہننے سے الٹے اثر ہو جاتے ہیں۔ بچے آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، خواتین بچے کھلونے، بسکٹ، ٹافیاں انہیں دیا کریں، یہی ہماری مستقبل کی نسلیں ہیں اور یہی ہمارا سب کچھ۔ پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں، الحمدللہ بے شمار اعمال کا ہدیہ پیش کر کے اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پا رہے ہیں۔ اجازت ہے لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں۔ اور حویلی میں جب سے 129 کا چلہ ہوا ہے، عید کے تیسرے اور چوتھے دن، عید الفطر کے، انشاءاللہ آئندہ سال بھی عید الفطر کے تیسرے اور چوتھے دن وہاں ہوگا۔ وہاں جو بھی جاتا ہے چند نصاب پڑھتا ہے، چند دن رہتا ہے، بہت فیصلے کروا کے آتا ہے، حویلی میں بہت فیصلے کروا کے آتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت تو آپ پہ، اللہ کا فضل ہو۔ درود شفا میرے ساتھ پڑھ لیں، بہت مبارک عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور یہ درود شفا وہ ہے کہ جو روحانی جسمانی بیماریوں، تکلیفوں، الجھنوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے درود شفا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود اپنی نفلی عبادات، صدقہ خیرات پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، اپنے مرحومین پیاروں کو نہ بھولا کریں، ان کی قبروں پہ جایا کریں، اعمال کا ہدیہ دیا کریں، ان تک پہنچتا ہے، ان تک پہنچتا ہے۔ قبروں کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھیں، ان تک پہنچتا ہے تو ان تک پہنچایا کریں۔ جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں، جو مزید بیعت کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات نماز تلاوت کا بہت اہتمام کریں، حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، جمعرات کی حاضری یا اپنے مقام پہ نیٹ موبائل کے ذریعے مسلسل درس سنتے رہیں۔ میں بھی ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ اب ذکر خاص ہوگا پہلے، پھر اس میں ذات کا ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ یہ ذکر خاص وہ چیز ہے صدیوں سے اولیاء صالحین کا آزمودہ، جسے ختم خواجگان کہتے ہیں، صالحین کا آزمودہ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل، پریشانی، دکھ آیا، یہی ذکر خاص اور ختم خواجگان لے کر بیٹھے، پڑھا، دعا کی، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس کو تھوڑا پڑھیں پر یقین سے پڑھیں، ایک بار پڑھیں پر گمان، یقین اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، اندر کے پورے درد سے پڑھیں، اندر کے پورے سچے جذبے سے پڑھیں۔ میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے اور پورے دھیان سے پڑھیں گے، ذکر خاص پڑھنے والا محروم نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ، یا عزیز، یا وہاب، یا کریم، یا حی، یا قیوم، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔
اللهم يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا كافي المحمات يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا رافع الدرجة يا مسبب الأسباب يا مجيب الدعوات يا مان الخائفين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزن رب إني مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد كما تحب وترضى آمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اب بیٹھ کے بہت دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند اس میں ذات اللہ کا ذکر کریں گے پورے جذبوں کے ساتھ بآواز بلند پورے درد کے ساتھ بآواز بلند پورے وجدان کے ساتھ بآواز بلند اندر کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ذکر کریں گے اللہ کا جذبے اور وجدان کے ساتھ پھر مراقبہ اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی اللہ 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 اللہ